لیے سادہ حل نکالے جا سکتے ہیں؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے زیبسٹ میں طلباء کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا، مہنگائی، بے روزگاری اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان واقعی خطرے میں ہے۔ ہم اشرافیہ کی سبسڈی ختم کریں گے، پسماندہ طبقات کو ریلیف دینے کے لیے رقم فراہم کریں گے۔ حکومت ملی تو وفاق کی 17 وزارتیں بھی ختم کر دیں گے۔ نواز شریف بے قصور تھا، سزائیں دینے والے ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ نون لیگی قائد کا لاہور میں خطاب، کہا چند ماہ بعد چیف جسٹس بننے والا جج بھی چلا گیا۔ وہ کیوں چلا گیا؟ کیونکہ دال میں کچھ کالا تھا، چور کی داڑھی میں تنکا تھا۔ وہ جج میرے کیسوں پر مانیٹرنگ جج بن کے بیٹھا ہوا تھا، اب وہ استعفے دے چکا ہے اور نواز شریف آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہیں، نواز شریف اپنی خاطر نہیں صرف قوم کی خاطر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے مقابلہ نہیں، ہم 9 مئی والے نہیں، 28 مئی والے لوگ ہیں۔ دونوں تاریخوں میں بڑی تاریخ موجود ہے۔ جو ظلم اور جبر زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوئی۔ تکلیف ہے تو صرف مہنگائی کی، بجلی کے زائد بلوں کی۔ شرح سود 22% برقرار رکھنے کا فیصلہ، اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے اگلے 5 ماہ میں مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی کی نوید سنا دی، کہا گزشتہ ماہ مہنگائی کی شرح 29% تھی، اب کمی کا امکان ہے۔ اگلے 5 ماہ میں مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی ہوگی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کمی کے بعد 0.7 پر آ گیا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے راجن پور میں آئی ٹی یونیورسٹی کے قیام کا اعلان کر دیا۔ راجن پور میں جلسہ عام سے خطاب میں کہا، 4 سال میں راجن پور گل گلزار بنا دینا چاہیے تھا۔ ہماری حکومت رہتی تو جنوبی پنجاب کی تقدیر بدل چکی ہوتی۔ پنجاب کا وزیر اعلیٰ اس سے بنایا گیا جس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ الیکشن کمیشن نے 8 فروری کے انتخابات کے لیے 50% پولنگ اسٹیشنز کو حساس یا انتہائی حساس قرار دے دیا۔ اعلامیے میں کہا، ملک بھر میں 18,437 پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس، 27,628 پولنگ اسٹیشنز حساس قرار دیے گئے ہیں۔ پنجاب میں 6,040 انتہائی حساس، 12,580 پولنگ اسٹیشنز حساس، سندھ کے 6,524 پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس، 6,545 حساس قرار دیے گئے۔ پاکستان اور ایران کا امن اور عوام کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں جلیل عباس جیلانی نے کہا، ایران سے تعلقات دونوں ممالک کے عوام کی بہتری اور خطے میں استحکام کا سبب ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ کارروائی کی ضرورت ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا، پاک ایران سرحد پر تیسرا ملک دہشت گردوں کو سہولت فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان ایران میں مقیم عوام کو ایک ہی قوم سمجھتے ہیں، دہشت گردوں کو کوئی موقع فراہم نہیں کریں گے۔ فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا۔ سپریم کورٹ نے نئے بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھجوا دیا۔ عدالت نے قرار دیا، سویلینز کے ٹرائل کا عدم قرار دینے کا فیصلہ معطل رہے گا۔ 3 رکنی ججز کمیٹی انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کے لیے لارج بینچ تشکیل دے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے ناظم آباد میں واقعے کا ذمہ دار مصطفیٰ کمال کو قرار دے دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا، مصطفیٰ کمال گزشتہ کئی روز سے پیپلز پارٹی کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ فائرنگ کے واقعے میں ہمارے امیدوار سمیت 3 کارکن زخمی ہوئے۔ ہمارے دفاتر پر MQM کے حملے کی ویڈیوز موجود ہیں۔ ویڈیوز میں واضح ہو رہا ہے یہ واقعہ کس طرح پیش آیا۔ متحدہ قومی موومنٹ نے ناظم آباد واقعے کا ذمہ دار ڈاکٹر عاصم کو قرار دے دیا۔ مصطفیٰ کمال نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، احمد فراز کو پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں نے شہید کر دیا۔ ساری کارروائی ڈاکٹر عاصم کے کہنے پر ہوئی۔ یہ پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی 3 واقعات ہو چکے ہیں۔ اب تک ہمارے 6 کارکنان شہید ہو چکے ہیں۔ اداروں کے خلاف مخصوص سیاسی جماعت کا پروپیگنڈا ایک بار پھر بے نقاب۔ ڈی جی خان کے رہائشی غلام شبیر کا اعترافی بیان بھی منظر عام پر آ گیا۔ کہا، PTI سے پیسوں کی لالچ میں آ کر یہ بیان دیا۔ غلام شبیر نے اداروں کے خلاف نعرے بازی پر معافی بھی مانگی۔ غلام شبیر کی ویڈیو مخصوص سیاسی جماعت کے ہینڈلر وقار خان نے شیئر کی، جو امریکہ میں رہائش پذیر ہے۔ PTI کارکن صنم جاوید رہائی کے فوری بعد دوسرے مقدمے میں دوبارہ گرفتار۔ پولیس نے صنم جاوید کو تھانہ شادمان میں درج مقدمے میں گرفتار کیا۔ اس سے قبل نون لیگ کا دفتر جلانے کے کیس میں صنم جاوید کی بعد از گرفتاری ضمانت منظور ہوئی تھی۔
सुप्रीम कोर्ट का तनकीद की बिना पर सहाफ़ियों के खिलाफ जारी नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। अदालत ने DGFIA को सहाफ़ियों के साथ मुलाकात करने की हिदायत कर दी। अदालत में तलब सहाफ़ियों के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से भी रोक दिया। वफाकी हुकूमत को सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ रिपोर्ट 2 हफ्ते में फराहम करने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत की जानिब से तनकीद पर कार्रवाई न करने की यकीन दहानी करवा दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंचार्ज सेंट्रल इलेक्शन सेल सेनेटर ताज हैदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। रहनुमाओं की रिहाई और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। खत में कहा NA 127 में बिलावल भुट्टो जरदारी की हिमायत करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पंजाब पुलिस की तरफ से इन गिरफ्तारियों की वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। कराची के इलाके क्लिफ्टन में 3 तलवार पर फायरिंग और हंगामा आराई। PTI के 5000 कारकुनों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर 11 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक PTI कारकुनान की फायरिंग और पथराव से खौफ व हिरास फैला। PTI की क़यादत और कारकुनान की दहशतगर्दी की वजह से दुकानें बंद कर दी गईं। और सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को हलीम आदिल शेख को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया, हलीम आदिल शेख को किसी भी